اچھا، ہمیشہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور سائنس کا آپس میں کلیش ہے، ایک بڑا دلچسپ خبر سامنے آئی، فتویٰ ہے بھارتی علماء کی جانب سے، وہ کہتے ہیں جو فل باڈی سکینر ہے یہ حرام ہے اور یہ نہیں کرانا چاہیے جسم کا۔ دیکھیں بات سنیں، انہی باتوں نے برباد کیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آج سپر پاور امریکہ ہے، کوئی مرضی جتنا مرضی بک بک کر لے، ان کو پتہ ہی نہیں اس کی مائٹ کیا ہے، سائز کیا ہے وہ آپ کو اچھا لگے نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ گریٹ برٹن، انگلینڈ۔ اس سے پہلے کون تھا سپر پاور؟ مسلمان۔ ان کو ایک فتوے نے برباد کیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک فتوے نے، اور فیکٹرز بھی ہوں گے، لیکن شیخ الاسلام کے ملاؤں کے ایک فتوے نے مسلمانوں سے ان کے سپر پاور ہونے کا سٹیٹس چھینا۔ یہ ذہنیت مجرموں کی ہے۔ یہ کل تک کہتے تھے تصویر حرام، اب تھوبڑے لے کے ٹی وی پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تصویر حرام ہے، ڈالر کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ کی ہے، وہ ٹھسے ہوئے ہیں جیب میں، ٹھیک ہے، بوریاں بھری ہوئی ہیں ان سے۔ لاؤڈ سپیکر حرام ہے۔ اب سب سے زیادہ انہوں نے زندگی لوگوں کی اجیریں کی ہوئی ہے، ان کا چھوڑیں آپ۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں سے مسلمان سپر پاور تھے، ان کا سٹیٹس چنا کیسے ہوا؟ کیا تھا؟ 1450 میں جرمنی میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور وائرس کی طرح یورپ میں پھیل گیا۔ یہ بہت بڑا انقلاب تھا حصول علم کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ٹرکی میں شیخ الاسلام میرے سامنے آ جائے تو میں پتہ نہیں کیا کروں اس کے ساتھ۔ اس نے کہا یہ غیر اسلامی ہے، پرنٹنگ پریس۔ اس جاہل نے فتویٰ دیا۔ اب کیا ہوا؟ 250 سال پرنٹنگ پریس بینڈ رہا ٹرکی میں۔ ویسٹ میں نالج پھیلتا چلا گیا، وہ 240 سال آگے نکل گیا ویسٹ، ٹرکی وہیں منجمد ہو گیا، اور نتیجتاً پھر وہ فرسٹ ورلڈ وار میں فیصلہ غلط ہوا، وہ اور کہانی ہے۔ لیکن ایک فتوے نے، یہ جو کہتے ہیں نا سالہ ایک مچھر ہے نا انڈین فلم کا، ایک فتویٰ، اور میں آپ کو بتاؤں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کو ریزسٹ کرنا ان کو برباد کر کے گزر جائے گی۔ ٹیکنالوجی کدھر رہ گئی ہے؟ کل کی بات ہے نا، ضیاء الحق کہتا تھا چنا لو، دوپٹہ لو، اب کدھر ہیں نیوز ریڈر؟ کدھر گئے دوپٹے؟ کیٹ واکیں دیکھ کے میرے جیسا بندہ بعض اوقات امبیرس فیل کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، نکل گئی نا بات ہاتھ سے۔ اچھا اب دیکھو ایک اور بات، 1857 کی جسے جنگ آزادی کہتے ہیں ہم، سائنس اور ٹیکنالوجی بڑی بھیانک چیز ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اگر اس وقت تک ٹیلی گراف ایجاد نہ ہوا ہوتا تو 1857 میں انگریز یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا، لیکن ادھر میرٹھ میں وہ گینگ اپ ہوئے، ادھر ٹیلی گراف نے اطلاع۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر پہلے یہ ایجاد ہو گئی ہوتی تو ٹائٹینک نہ ڈوبتا۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیادوں پہ فتح پائی ان لوگوں نے جنہوں نے پہلی بار گھوڑے کو جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا۔ پھر ان گھوڑ سواروں پہ ان گھوڑ سواروں نے فتح پائی جنہوں نے سب سے پہلے کاٹھی اور لگام ایجاد کی، اور وہ جنگی مشین کی منووربلٹی۔ بابر ابراہیم لودھی سے زیادہ بہادر نہیں تھا، نہ رانا سانگا بابر سے کم بہادر تھا۔ اس کا وہ اپنی زندگی میں دیو مالائی کردار بن چکا تھا۔ ابراہیم لودھی شیروں کی طرح لڑتا ہوا میدان میں مرا۔ ایج کیا تھا بابر کا؟ ٹیکنالوجی، توپ خانہ۔ سو یہ جو فتویٰ بازی ہے نا اس طرح کی، وہ کیا کہتے ہیں، یہ سکین جو ہے یہ غیر اسلامی، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کسی کو خون دینا بھی حرام ہے، اور وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حلال ہے، زندگیاں حرام انہوں نے کر دی حرام حلال کے چکر میں۔ لیکن چھوڑو، ٹیکنالوجی کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا حسن صاحب، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور چونکہ آپ نے جنگ آزادی کی بات کی، ایک سوال بھی آیا بھگت سنگھ کے حوالے سے، بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے آپ سے۔ دیکھتے رہیں میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ حسن صاحب، 23 مارچ گزری ہے اور ہر سال یہی روٹین ہے کہ 23 مارچ کو لوگ کچھ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پر شادمان چوک پہ، اور کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ جو ہے، اور چونکہ اس کو یہیں پہ پھانسی دی گئی تھی، پنجاب میں ہی وہ پلا بڑا، یہاں پہ اس کو ہیرو کے طور پہ رکھنا چاہیے، اس چوک کا نام بھگت سنگھ چوک رکھیں۔ انڈیا سے ای میل آئی ہے، کہتے ہیں کہ انڈین پنجاب میں بہت بڑا ہیرو ہے، لیکن جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں وہ مرا، وہاں اس کو اس کا ڈیو کریڈٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں، یہ ہمارے لائل پور کا یہ جو ہمارا ہیرو ہے، یہ میرا ہم شہر، اور مجھے تو اس پہ بہت فخر ہے۔ اور پچھلے دنوں وہ سینما ڈیمالش ہو گیا، اس کے پچھواڑے میں بھگت سنگھ کے ساتھی رہتے تھے، اور اس کا بڑا ٹائم وہاں گزرا ہے جہاں میرا بچپن گزرا ہے۔ میں تو اس کو بہت بڑا ہیرو مانتا ہوں۔ اور دیکھیں، وہ آدمی بھی ہمارا ہیرو ہے جس نے یہاں کے مقامیوں کا قتل عام کرنے والے بندے کو
इंग्लैंड जाके मारा, और जब उससे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है तो उसने कहा मोहम्मद राम सिंह। ये मैसेज था। इस खित्ते ने अगर तरक्की करनी है तो वो कौमें जो आपस में 100 साल की जंगें लड़ी जिन्होंने, हम तो 1000 साल इकट्ठे रहे, मिलजुल के सोचना होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो हमारे इंडियन जो भाई हैं, ये जिन्होंने ये कहा है, और जो लोकल हमारे जो दोस्त और भाई ये बात कर रहे हैं कि उस चौक का नाम भगत सिंह होना चाहिए, तो ये इसके लिए एक खास तरह का दिल, एक खास तरह का दिमाग, एक खास तरह का ज़मीर चाहिए। वो है, वो लल्लुओं पंजुओं के नाम पे चौक है यहाँ, ठीक है। तो इतना बड़ा वो आदमी, इसको एक जगह ग्लैमराइज किया, पता नहीं को प्ले था ये मूवी, तो मुझे अब याद नहीं, कि जब आखिरी मुलाकात पे भगत सिंह जवानी में मारा गया ना, तो माँ मिलने गई, वो रो रही थी, पता है आखिरी बार बेटे को देख रही हूँ, जरा तसव्वुर करो उस माँ का। तो वो इतना बेनियाज मौत से, वो माँ को कहता है कि बेबे तू तो इंज रो रही है जिਵੇਂ ਮੈਨੂੰ फाहे लाने लगे ने, तो अंदाजा ही नहीं उसको, ठीक है, इतनी बेनियाजी। तो डेफिनेटली हमारे तो हीरोज, देखो हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सारा कुछ बाहर से, पीर फकीर भी बाहर से, तानसेन भी बाहर से, अमीर खुसरो भी बाहर, कोई लोकल हीरो है ही नहीं। हमारा अपनी मट्टी के साथ जुड़त नहीं है, कंफ्यूज्ड लोग हैं। लेकिन जिनका ये मुतालबा है उनको चाहिए खुद पट्टा लगा दें, और जो बाज़मीर होगा वो उसे कहेगा भगत सिंह चौक, मैं ऐसे भगत सिंह चौक लिखा करूंगा, मेरा जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। लेकिन हसन साहब जिस तरह की बातें करते हैं ना, डर लगता है गद्दार का टैग ना लग जाए, बड़े आसानी से दे दिया जाता है टैग। नहीं, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। देखो आपके पास अगर देने को, मेरे पास, मुझे देने के लिए आपके पास ना कोई दवा है ना कोई दुआ है, सिर्फ एक गाली है ना, तो दे लो भाई, हमें तो इसकी कोई परवाह नहीं। और ये भी नहीं जानते कि गद्दार तारीख में पैदा कैसे होते हैं। ये हमने ही ठेका नहीं लिया हुआ। कभी मीर जाफर और मीर सादिक का जो साइड ऑफ द स्टोरी है वो भी तो समझो, वो कहानी क्या थी। ये कितना बदतमीज था। इब्राहिम लोदी का भी जिक्र हो रहा था, उसके भाइयों ने, उसके कजन्स ने बाबर को इनवाइट किया था, वो बदतमीज था, वो लोगों की बेइज्जतियां करता था। इसी तरह सिराजुद्दौला का रवैया, उसके करीबी तरीन रिश्तेदार उसके खिलाफ हो गए, तो वो गद्दारी और चीज है। इसी तरह स्पेन में उसको कौन गया था, चूंकि वो स्पेन का जो बादशाह था, बदसात बेगैरत, वो अपने उमरा की बेटियों को एक्सप्लॉइट करता था। फेडरिक गालिबन उसका नाम था। और अब एक बहुत ही अहम अमीर की बेटी को जब उसने इस तरह अब्यूज किया, तो वो ही इनवाइटेड कि आओ हम अंदर से तुम्हारा साथ देंगे, इन मकरू और खबीस लोगों से, इन शैतानों से हमारी जान छुड़ाओ, जिनके हाथों हमारी बहू बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं। सो गद्दार एवं नहीं पैदा होते। जब कोई आदमी अपनी मट्टी के खिलाफ खड़ा होता है तो वो मट्टी के खिलाफ नहीं खड़ा होता, वो जो उस वक्त उसके नुमाइंदे होते हैं, उसके ठेकेदार बने हुए होते हैं, वो जिस तरह का सलूक करते हैं, वो उसके नतीजे में वो कहता है कि अब भाड़ में जाए को गैर ही आ जाए, अपनों के हाथों जलील होने से बेहतर है। अच्छा खैर।